بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم یونٹ 13 سٹارٹ کریں گے. انٹرکام 2000 سیریز جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہر یونٹ کے ساتھ ہم ووکیبلری اسٹڈی کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یونٹ 13 کی ووکیبلری دیکھتے ہیں. اچھا، تو یونٹ 13 میں فرسٹ نمبر جو ورڈ ہے وہ ہے فلائٹ اٹینڈنٹ، جسے ہم اردو میں سفر کا نمائندہ کہہ سکتے ہیں، اور انگلش میں اسٹیوارڈ اور اسٹیوارڈس. اسٹیوارڈ میل کے لیے، اسٹیوارڈس فیمیل کے لیے. اسی طرح جاب آپ لوگ جانتے ہوں گے، نوکری. انگلش میں ہم ڈیوٹی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹاسک اور ورک. ٹریول سفر، اس کی انگلش معنی ہے گو ٹور جرنی. اسی طرح پیسنجر مسافر ہم ٹریولر بھی کہہ سکتے ہیں. فلائٹ ہوائی سفر، فلائی بائی پلین. ایئر ٹریول، وارم گرم، ہاٹ ناٹ کولڈ، ہیومڈ مائلڈ. سیزن موسم، 4 months پیریڈ. آئی تھنک یہ جو پیریڈ ہوتا ہے یہ 4 months کا نہیں ہوتا، یہ 3 months کا ہوتا ہے. ہر سیزن جو ہوتا ہے وہ 3 months میں ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں پر آپ لوگ لکھ سکتے ہیں 3 months پیریڈ. ٹھیک ہے. اسی طرح ویدر موسم، ویدر کنڈیشنز اور کلائمیٹ. اسپرنگ بہار، موسم بہار، دا فرسٹ سیزن آف دا ایئر. جو ایئر کا فرسٹ سیزن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسپرنگ. آٹم خزان، دا تھرڈ سیزن آف دا ایئر. آٹم کو ہم فال بھی کہہ سکتے ہیں. آٹم میں زیادہ تر درختوں سے وہ جو پتے ہوتے ہیں وہ گرتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم اسے فال بھی کہہ سکتے ہیں. فال کی معنی ہے گرنا. ٹھیک ہے. اچھا، تو نیکسٹ ورڈ ہے آلویز، ہمیشہ، فار ایور، فار آل ٹائم. پیٹرن ساخت، تو انگلش میں ہم اسٹرکچر کہہ سکتے ہیں. ماڈل کاپی ڈیزائن. آلموسٹ، نیئرلی، اپروکسیمیٹلی. ڈس لائک ہیٹ. فائنڈ آؤٹ، ڈسکور، سرچ. ہیٹ اسٹرانگ ڈس لائک. لو ٹو لائک سم تھنگ. STH کا مطلب ہے سم تھنگ. بی فونڈ آف. ریزن وجہ. ایکسکیوز کاز بیسز. انٹرسٹنگ اٹریکٹیو موٹیویٹنگ. کیپٹل سٹی the main city of country. Interior inside. Site place location spot. Altitude height elevation height above sea level. Climate weather conditions. World famous well known popular. Construction building structure. کنسٹرکشن کے بعد ہے آرکیٹیکٹ ڈیزائنر پلانر. آرکیٹیکٹ اسی بندے کو کہا جاتا ہے جو بلڈنگز بناتا ہے. ٹھیک ہے. ہم اردو میں معمار بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح میجر بڑا، مین چیف کی، انٹائر تمام، ہول ٹوٹل، کمپلیٹ. تو یونٹ 13 کا ٹائٹل جو ہے وہ ہے انٹروڈیوسنگ ٹوشیو ایٹو. ٹوشیو ایٹو کا تعارف کرنا. ٹوشیو ایٹو از اے فلائٹ اٹینڈنٹ فار ورلڈ ایئر لائنز. ٹوشیو ایٹو جو ہے وہ فلائٹ اٹینڈنٹ ہے ورلڈ ایئر لائنز کے لیے. ورلڈ ایئر لائنز جیسے کہ پاکستان میں PIA ہے، اسی طرح ایئر بلو ہے، تو اسی طرح ورلڈ ایئر لائن جو ہے یہ بھی ایئر لائنز کی ایک کمپنی ہے، تو اس کا نام ہے. ٹوشیو لائکس ہز جاب. ٹوشیو جو ہے وہ اپنی جاب کو پسند کرتا ہے. اگر یہ لڑکی ہوتی تو ہز کے بجائے ہم ہر کا استعمال کرتے. ٹھیک ہے. ٹوشیو اپنی جاب کو پسند کرتا ہے بیکاز، کیونکہ ہی لائکس ٹو ٹریول، وہ ٹریول پسند کرتا ہے. اینڈ ہی لائکس ٹو ورک وتھ پیپل، اور وہ یہ پسند کرتا ہے جب وہ لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہے. لاسٹ منتھ، گزرے ہوئے مہینے کو، ہی واز ان ساؤتھ امریکہ، وہ ساؤتھ امریکہ میں تھا. ہی واز ان برازیل ان کولمبیا، وہ برازیل ان کولمبیا میں تھا. لاسٹ ویک ہی واز ان ہانگ کانگ، گزرے ہوئے ہفتے کو وہ ہانگ کانگ میں تھا. ان ٹوکیو، اور ٹوکیو میں. رائٹ ناؤ، ابھی ہی از ان وینفیلڈ ایٹ دا ہوم آف ہز فرینڈز، وہ اپنے دوستوں کے گھر پر ہے. وینفیلڈ میں کن کے گھر میں ہے؟ دا لاگنز، یعنی لاگنز کی جو فیملی ہے ان لوگوں کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. آپ لوگ اسی پکچر میں ٹوشیو کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا، تو ان کے درمیان اب کنورزیشن شروع ہوگا. تو سیم جو ہے وہ یہ کویشچن کرتا ہے، ہاؤ واز دا فلائٹ ٹوشیو. ٹوشیو، آپ کا فلائٹ، آپ کا ہوائی سفر کیسا تھا؟ ٹوشیو نے جواب دے دیا،
ڈیفیکلٹ مطلب مشکل. The weather was bad, موسم خراب تھا, and we were late getting into San Francisco, اور سن فرانسسکو کو ہم لیٹ ہو رہے تھے, مطلب لیٹ پہنچ رہے تھے. I'm sure the passengers weren't happy, مجھے یقین ہے کہ جو مسافر ہیں وہ خوش نہیں تھے about that flight, اسی سفر کے بارے میں. تو لیزا پھر پوچھتی ہے مسٹر ایٹو, do you like your job? مسٹر ایٹو, کیا آپ اپنی جاب کو پسند کرتے ہو؟ تو ٹوشیو جواب دیتا ہے, شور, بالکل لیزا, ٹوڈے واز جسٹ اے بیڈ ڈے, صرف آج ایک خراب دن تھا. تو لیزا پوچھتی ہے, وائی ڈو یو لائک اٹ, آپ اپنی جاب کو کیوں پسند کرتے ہو؟ ٹوشیو کہتا ہے, آئی لائک ٹو ورک وتھ پیپل اینڈ آئی لائک ٹو ٹریول, اس لیے کہ میں لوگوں کے ساتھ کام پسند کرتا ہوں اینڈ اسی کے ساتھ میں ٹریولنگ بھی پسند کرتا ہوں. لیزا پوچھتی ہے, واٹس یور فیوریٹ پلیس, آپ کا پسندیدہ جگہ کون سا ہے؟ تو شو کہتا ہے, دیٹس اے ہارڈ کویشچن, یہ ایک مشکل کویشچن ہے. آئی لائک ساؤتھ امریکہ, میں ساؤتھ امریکہ پسند کرتا ہوں. آئی گو ٹو کولمبیا اینڈ برازیل الاٹ, میں کولمبیا اینڈ برازیل بہت زیادہ جاتا ہوں. دا پیپل آر ویری نائس, وہ جو لوگ ہیں بہت اچھے ہیں. اینڈ آئی لائک دا ویدر, اور میں ویدر پسند کرتا ہوں دیئر, وہاں پہ. یہاں پر د لکھا ہوا ہے لیکن پرنٹنگ کی وجہ سے آر ای جو ہے وہ میرے خیال سے نظر نہیں آ رہا, تو اس کا مطلب ہے دیئر. آئی لائک دا ویدر دیئر, میں اس جگہ کا ویدر جو ہے وہ پسند کرتا ہوں. اٹس آلویز وارم, یہ ہمیشہ وارم ہوتا ہے یعنی گرم ہوتا ہے. آف کورس, بے شک. آئی لائک دا یونائٹڈ اسٹیٹس ٹو, میں یونائٹڈ اسٹیٹس بھی پسند کرتا ہوں. نیو یارک از نائس ان دا سمر, نیو یارک جو ہے وہ سمر میں اچھا ہوتا ہے. بٹ آئی ڈونٹ لائک اٹ ان دا ونٹر, لیکن مجھے نیو یارک ونٹر میں پسند نہیں ہوتا. تو لیزا کویشچن کرتی ہے, وائی ناٹ, کیوں نہیں؟ ٹوشو جواب دیتا ہے, اٹس ٹو کول, کیونکہ موسم بہت ٹھنڈا ہوتا ہے. آئی ہیٹ کولڈ ویدر, اور میں کولڈ ویدر یعنی سرد موسم سے نفرت کرتا ہوں. لیزا کہتی ہے, آئی لو ونٹر, مجھے ونٹر یعنی سردی سے یعنی جو موسم ہم کیا کہہ سکتے ہیں جس دوران موسم ٹھنڈا ہوتا ہے, تو یہ کہتی ہے آئی لو ونٹر, میں ونٹر یعنی جو سیزن ہوتا ہے اس سے محبت کرتی ہوں. آئی لو ٹو آئی اسکیٹ, اور میں آئی اسکیٹ کو بھی پسند کرتی ہوں. تو ٹوشو جواب دیتا ہے, a lot of my friends like to skate too, میرے بھی بہت سارے دوست ہیں جو اسکیٹ کو پسند کرتے ہیں. اسکیٹ ایک طرح کا گیم ہم کہہ سکتے ہیں جو زیادہ تر لوگ سنو یعنی برف پر کھیلتے ہیں. لیزا بٹ ناٹ می, لیزا سے کہتا ہے لیکن میں اسکیٹ پسند نہیں کرتا. اچھا, پریزنٹیشن نمبر 1, میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ انٹرکام 2000 کی جو سیریز ہے تو زیادہ تر اس کے پریزنٹیشن میں گرامر کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم بات کریں گے سمپل پاسٹ ٹینس کے حوالے سے, ٹاکنگ اباؤٹ دا پاسٹ, پاسٹ کے حوالے سے بات کرنا. تو یہاں پر ہم سمپل پاسٹ ٹینس ڈسکس کریں گے. سمپل پاسٹ ٹینس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ دس ٹینس از یوز ٹو شو دوز ایکشنز, یہ ٹینس ہمیں وہ ایکشنز وہ عمل شو کرتے ہیں which happened or did not happen at specific time in the past. اس کا مطلب یہ ہے جو ایکشنز ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے ایک خاص وقت میں, پاسٹ میں. ایگزامپل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, I went to Peshawar last week, میں گزری ہوئے ہفتے کو پشاور گیا تھا. تو یہاں پر I went to Peshawar, میں پشاور گیا تھا, یہ میرا ایکشن ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, لاسٹ ویک جو ہے یہ اسپیسیفک ٹائم ہے, تو اسی وجہ سے جو ایکشنز ایک اسپیسیفک ٹائم میں ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے وہ ہم سمپل پاسٹ ٹینس میں ڈسکس کریں گے. تو ہر ٹینس کی 4 اسٹرکچرز ہوتے ہیں, ہم 3 اسٹرکچرز کریں گے, وہ جو 4th ون ہے وہ ایزی ہے. تو اس کا پازیٹیو اسٹرکچر ہوتا ہے سمپل پاسٹ ٹینس کا. سب سے پہلے ہم سبجیکٹ کا استعمال کرتے ہیں, اس کے بعد سیکنڈ ورب لگاتے ہیں, اینڈ آفٹر دیٹ ہم ریسٹ آف دا سینٹینس لگاتے ہیں. ROTS کا مطلب ہے ریسٹ آف دا سینٹینس. زیادہ تر سینٹینسز میں آبجیکٹ ان کمپلیمنٹ ہوتا ہے, تو اسی آبجیکٹ ان کمپلیمنٹ کو اسکپ کرنے کے لیے ہم ریسٹ آف دا سینٹینس کا استعمال کرتے ہیں. ایگزامپل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, سبجیکٹ کے بجائے ہم دے کا استعمال کر سکتے ہیں, دے. تو اسی طرح گو کے بجائے ہم وینٹ کا استعمال کریں گے, کیونکہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ سمپل پاسٹ ٹینس میں ہم سیکنڈ فارم آف ورب لگائیں گے. دے وینٹ ٹو اسکول یسٹرڈے, وہ کل اسکول گئی تھی.
ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کا ایکشن ایک اسپیسیفک ٹائم میں ہوا تھا تو ہم سمپل پاسٹ ٹینس کا استعمال کریں گے. اسی طرح اس کا نیگیٹو اسٹرکچر جو ہے تو اس میں ہم سبجیکٹ پھر ڈیڈ پھر ناٹ پھر ورب اینڈ پھر ریسٹ آف دا سینٹینس کا استعمال کرتے ہیں, یعنی ہم ڈیڈ ناٹ کا اضافہ کرتے ہیں. زیادہ تر اسٹوڈینٹس یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ سمپل پاسٹ ٹینس کے نیگیٹو اسٹرکچر میں اس کے بعد وہ سیکنڈ فارم استعمال کرتا ہے. فار ایگزامپل, ہی ڈیڈ ناٹ وینٹ ٹو اسکول. دس از کمپلیٹلی انکریکٹ سینٹینس. تو اس کے بجائے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈو اینڈ ڈز کے بجائے ہم نے ڈیڈ کا استعمال کیا, تو اس کے بعد ہم فرسٹ ورب کا استعمال کریں گے. فار ایگزامپل, آئی ڈیڈ ناٹ ایٹ دا ڈنر لاسٹ نائٹ. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آئی ڈیڈ ناٹ پھر ایٹ کے بجائے میں نے ایٹ لکھا کیونکہ یہ ورب کا فرسٹ فارم ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے نیگیٹو اینڈ انٹراگیٹو سینٹینس میں فرسٹ فارم کا استعمال کرنا ہے. اسی طرح انٹراگیٹو سینٹینس میں سب سے پہلے ہم ڈیڈ لگاتے ہیں, اس کے بعد سبجیکٹ لگاتے ہیں, اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب, ریسٹ آف دا سینٹینس, اینڈ آخر میں سائن آف انٹروگیشن لگانا ضروری ہے کیونکہ سائن آف انٹروگیشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سا سینٹینس ہے. ایگزامپل, ڈیڈ یو کم ٹو اسکول, کیا آپ اسکول آئے تھے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح آپ لوگ نیگیٹو سینٹینس بنا سکتے ہیں. جو فورتھ اسٹرکچر ہے وہ میں نے نہیں لکھا ہے لیکن وہ آسان ہے. نیگیٹو جو ہوتا ہے ڈیڈ کے بعد ناٹ کا اضافہ کرنا ہے, ڈیڈنٹ یو کم ٹو اسکول. ٹھیک ہے. اچھا, سمپل پاسٹ ٹینس میں اب جو مین پوائنٹ ہے اس کی طرف آتے ہیں جو بک میں انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے. تو انہوں نے اسٹیٹو اسٹرکچر کے بارے میں بات کی ہے. اسٹیٹو اسٹرکچر کسے کہتے ہیں؟ یہ اسٹیٹو اسٹرکچر جو ہوتے ہیں یہ ہمیں اسٹیٹ ظاہر کرتے ہیں, یعنی حالت ظاہر کرتے ہیں. تو اسٹیٹو اسٹرکچر کے لیے ہم سبجیکٹ کا استعمال کرتے ہیں پازیٹیو میں, پھر واز اینڈ ور کا استعمال, اینڈ آفٹر دیٹ ریسٹ آف دا سینٹینس. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل, آئی واز ایٹ ہوم. تو یہاں پر یہ سینٹینس یہ شو کرتا ہے کہ میرا جو اسٹیٹ تھا, میرا جو حالت تھا وہ کہاں پر تھا؟ گھر پر تھا. آئی واز ایٹ ہوم. آئی سبجیکٹ کے لیے, آئی کے ساتھ پھر ور کے بجائے ہم واز کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ایٹ ہوم جو ہے یہ ریسٹ آف دا سینٹینس ہے. نیگیٹو اسٹرکچر میں واز اینڈ ور کے بعد ناٹ کا اضافہ ہوگا. دے ور, سوری یہ ایگزامپل میں ناٹ بھول گیا ہوں, دے ور ناٹ ایٹ اکیڈمی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اس کا ایگزامپل ہوگا. اسی طرح انٹراگیٹو میں واز اینڈ ور پہلے لگاتے ہیں, پھر سبجیکٹ, پھر ریسٹ آف دا سینٹینس, اینڈ آفٹر دیٹ سائن آف انٹروگیشن. ور یو بزی یسٹرڈے, کیا آپ کل مصروف تھے؟ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آئی, اسی طرح ہی, شی, ایٹ اینڈ سنگولر ناؤن کے ساتھ واز کا اضافہ کرنا ہے. فار ایگزامپل, آئی واز ایٹ ہوم, ہی واز ایٹ ہوم. اسی طرح باقی کی جو سبجیکٹس کے لیے جو ہم پروناؤنز استعمال کرتے ہیں جیسا کہ دے, وی, اسی طرح یو اینڈ پلورل ناؤنز, اس کے ساتھ ہم ورڈ کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آئی واز ان نیو یارک یسٹرڈے. اسی طرح ہی واز ان نیو یارک یسٹرڈے, وی ور ان نیو یارک یسٹرڈے. ٹھیک ہے. تو یہ اسٹیٹ ظاہر کرتے ہیں. اسٹیٹ جو اسٹرکچر ہوتا ہے سمپل پاسٹ ٹینس کا. ٹو شو ایٹو واز ان ساؤتھ امریکہ لاسٹ منتھ. ٹو شو ایٹو ساؤتھ امریکہ میں تھا لاسٹ منتھ. لاسٹ ویک ہی واز ان ہانگ کانگ ان ٹوکیو. گزرے ہوئے ہفتے کو ہی واز ان ہانگ کانگ ان ٹوکیو. نوترین واز ان کیلیفورنیا لاسٹ ویک. گزرے ہوئے ہفتے کو نوترین جو تھی وہ کیلیفورنیا میں تھی. یسٹرڈے شی واز ان نیو یارک, اور کل وہ نیو یارک میں تھی. یوزفل ایکسپریشنز ہے. یسٹرڈے ہم کل کو کہتے ہیں. اسی طرح یسٹرڈے مارننگ, یسٹرڈے آفٹرنون, یسٹرڈے ایوننگ, لاسٹ نائٹ. یسٹرڈے مارننگ کل صبح, یسٹرڈے آفٹرنون کل دوپہر, یسٹرڈے ایوننگ کل شام, لاسٹ نائٹ گزرا ہوا رات, لاسٹ ویک گزرا ہوا ہفتہ, لاسٹ ویکینڈ گزرا ہوا ویکینڈ, لاسٹ سنڈے گزرا ہوا سنڈے. اسی طرح لاسٹ منتھ, لاسٹ سمر اینڈ لاسٹ ایئر. یہ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں تاکہ سمپل پاسٹ ٹینس میں پھر آپ لوگ اس کا جب استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا ان ورڈز کا. پریکٹس نمبر 2, اسی چارٹ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. نیم تو ٹو شو ایٹو ہے. یسٹرڈے یعنی کل یہ کہاں پر تھا؟ وین فیلڈ میں تھا. لاسٹ ویک کہاں تھا؟ ہانگ کانگ اینڈ ٹوکیو میں تھا. اسی طرح لاسٹ منتھ جو ٹو شو تھا وہ برازیل اینڈ کولمبیا میں تھا. اسی طرح نوترین جو ہے وہ یسٹرڈے نیو یارک میں تھی. اسی طرح لاسٹ ویک کیلیفورنیا میں تھی, اینڈ لاسٹ منتھ وہ ہانگ کانگ اینڈ ٹوکیو میں تھی. ٹھیک ہے, تو یہ چارٹ آپ لوگوں نے اسٹڈی کرنا ہے.
لک ایٹ دا چارٹ. آپ لوگوں نے چارٹ کو دیکھنا ہے. میک اسٹیٹمنٹس اباؤٹ ویئر دا پیپل ور. آپ لوگوں نے اسٹیٹمنٹس بنانے ہیں کہ لوگ کہاں پر تھے. اندر اسٹوڈنٹ ول ایکسپٹ اور کریکٹ دا اسٹیٹمنٹ. جو دوسرا اسٹوڈنٹ ہوگا وہ اسٹیٹمنٹ کو ایکسپٹ یا کریکٹ کرے گا. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل دا لاگنز نیو یارک سٹی لاسٹ منتھ. تو یہ سینٹینس ہے دا لاگنز ور ان نیو یارک سٹی لاسٹ منتھ. تو لاگنز جو ہے وہ لاسٹ منتھ میں نیو یارک سٹی میں تھے. یہ سینٹینس ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں دیٹس رائٹ. ٹھیک ہے. ٹو شیو ہانگ کانگ یسٹرڈے. ٹو شیو واز ان ہانگ کانگ یسٹرڈے. تو ٹو شیو جو ہے وہ یسٹرڈے ہانگ کانگ میں نہیں تھا, وہ وین فیلڈ میں تھا. تو آنسر ہوگا نو, ہی واز ان وین فیلڈ. اسی طرح یہ جو ایک نمبر پریکٹس میں ہے نو ترین بوسٹون یسٹرڈے. نو ترین بوسٹون یسٹرڈے. نو تو اسی طرح ہم سینٹینس بنا سکتے ہیں نو ترین واز ان بوسٹون یسٹرڈے. تو چارٹ میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہ بوسٹون میں نہیں تھی, وہ نیو یارک میں تھی. تو آنسر ہوگا نو, شی واز ناٹ, شی واز ان نیو یارک. تو اسی طرح یہ باقی جو ہے یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے, یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. انٹروڈکشن نمبر 3. فائنڈ آؤٹ ویئر 5 of your classmates were yesterday and last week. آپ لوگوں نے اب کلاس میٹ سے پوچھنا ہے کہ وہ گزرے ہوئے ہفتے کو یا کل وہ کہاں پر تھے. رپورٹ ٹو دا کلاس. پھر آپ لوگوں نے کلاس کو رپورٹ دینا ہے. I was in Peshawar last week. What about you? وہ کہے گا I was in Islam Abad. اچھا, نمبر 4 ووکیبلری اینڈ کنٹیکسٹ. ووکیبلری کے بارے میں ہم اسٹڈی کریں گے, لیکن اس سے پہلے یہ جو اسٹرکچر ہے یہ آپ لوگوں نے سمجھنا ہے. ٹاکنگ اباؤٹ دا سیزنز اینڈ دا ویدر. تو جب سیزن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم ان دا لگا سکتے ہیں. دا جو ہے یہ آپشنل ہے, ہم ان بھی کہہ سکتے ہیں. فار ایگزامپل I was in Peshawar in the summer. ہم اسی طرح بھی کہہ سکتے ہیں, یا ہم اسی طرح بھی کہہ سکتے ہیں I was in Peshawar in summer. ٹھیک ہے, لیکن منتھ سے پہلے ہم دا کا استعمال نہیں کریں گے. I was in Peshawar in July. in the July ہم نہیں کہہ سکتے. یوزفل ووکیبلری میں آٹم جو ہے خزان, اسے فال بھی کہہ سکتے ہیں. تو آپ لوگوں نے یہ سیزن سیکھنے ہیں. ٹھیک ہے. سیزن میں ایک اسپرنگ ہوتا ہے جسے ہم بہار کہہ سکتے ہیں. سمر ہوتا ہے جسے ہم موسمی سرما کہتے ہیں. مجھے اچھی طرح پتہ نہیں ہے سرما کہتے ہیں یا اور کچھ, لیکن گرمی کا جو موسم ہوتا ہے اسے ہم سمر کہتے ہیں. اس طرح فال خزان کو کہتے ہیں. ونٹر جو ہے یہ سردی کا جو موسم ہے اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مارچ اپریل اینڈ مئی آر اسپرنگ منتھس ان نیو یارک. مارچ اپریل اینڈ مئی جو منتھس ہے یہ اسپرنگ منتھس ہوتے ہیں نیو یارک میں. تو کویشچن یہ ہے واٹس دا ویدر لائک ان دا اسپرنگ. اسپرنگ میں موسم کیسا ہوتا ہے. اٹس وارم, یہ گرم ہوتا ہے. وارم اینڈ ہاٹ میں ڈفرینس یہ ہے, وارم تھوڑا گرم, اینڈ ہاٹ بہت زیادہ جو گرمی ہوتی ہے اسے ہم ہاٹ کہہ سکتے ہیں. جون جولائی اینڈ اگست آر سمر منتھس ان نیو یارک. یہ سمر کے منتھس ہوتے ہیں نیو یارک میں. تو اسی طرح پاکستان میں بھی ہوتے ہیں یہ. واٹس دا ویدر لائک ان دا سمر. سمر میں موسم کیسا ہوتا ہے. اٹس ہاٹ, تو یہ ہاٹ ہوتا ہے. سپٹمبر, اکتوبر اینڈ نومبر آر فال منتھس ان نیو یارک. یہ فال کے منتھس ہوتے ہیں نیو یارک میں. واٹس دا ویدر لائک ان فال. فال میں موسم کیسا ہوتا ہے. اٹس کول, یہ کول ہوتا ہے. دسمبر, جنوری اینڈ فروری آر ونٹر منتھس ان نیو یارک. یہ ونٹر منتھس ہوتے ہیں نیو یارک میں. پاکستان میں بھی اسی طرح ہوتے ہیں. واٹس دا ویدر لائک ان ونٹر. ونٹر میں موسم کیسا ہوتا ہے. اٹس کول, یہ کول ہوتا ہے. کول اینڈ کولڈ میں یہ ڈفرینس ہے. کول تھوڑا ٹھنڈا اینڈ کولڈ زیادہ ٹھنڈا جو موسم ہوتا ہے اسے ہم کولڈ کہتے ہیں. واٹس دا ویدر لائک ان جنوری. جنوری میں موسم کیسا ہوتا ہے. تو اٹس یوزلی کولڈ. یہاں پر لکھا ہے اٹس کولڈ, یہ کولڈ ہوتا ہے, بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے. تو پریکٹس نمبر 5 کیسے کریں گے. ورک ود اے پارٹنر, ٹیک ٹرنز آسکنگ اباؤٹ دا ویدر ان نیو یارک. نیو یارک کے ویدر کے بارے میں ہم پوچھیں گے. نمبر 1 جو ہے وہ ہے فال. تو فال کو ہم اس طرح کر سکتے ہیں واٹس دا ویدر لائک ان نیو یارک ان دا فال. تو نیو یارک میں فال میں موسم کیسا ہوتا ہے. اٹس کول, وہاں پر انہوں نے لکھا تھا کہ یہ کول ہوتا ہے. تو یہ باقی جو ہے یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. واٹس دا ویدر لائک ان نیو یارک ان دا اسپرنگ. تو ہم کہہ سکتے ہیں اٹس وارم. پریزنٹیشن نمبر 6 ٹاکنگ اباؤٹ نارمل ویدر پیٹرنز. نارمل ویدر پیٹرنز کے بارے میں بات کرنا. موسم جو ہے یہ تبدیل ہوتا ہے ہر جگہ میں. کبھی ٹھنڈ ہوتا ہے تو کبھی گرمی ہوتی ہے. تو یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں. اٹس آلویز ہاٹ ان سن جان ان دا سمر. تو آلویز, یوزلی, سم ٹائمز, آلموسٹ, نیور, نیور. تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اچھا, یہ جو ورڈز ہے آلویز, نیور, سم ٹائمز, یہ ایڈوربز آف فریکوینسی کہلاتی ہے گرامر کے متعلق.
اس کا ڈیفینیشن یہ ہے دے شو دا ریپیٹیشن آف این ایکشن. سوری ریپیٹیشن کا اسپیلنگ غلط ہے, یہ ہے REPITION PITION, ٹھیک ہے, اسی طرح ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک ایکشن کی ریپیٹیشن کو ظاہر کرتے ہیں ایڈوربز آف فریکوینسی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکشن جو ہے وہ کتنی دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہم ایڈوربز آف فریکوینسی کا استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہی آلویز اسپیکس دا ٹروتھ, وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 100% سچ بولتا ہے, تو ہمیشہ وہ یہ ایکشن ریپیٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. دے نیور کم لیٹ, وہ کبھی بھی لیٹ نہیں آتے. تو یہاں پر یہ 0% ایکشن ریپیٹ کرتے ہیں. تو ریپیٹیشن کے بارے میں جو ورڈز بات کرتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں, ایڈوربز آف فریکوینسی. اچھا, آلویز جو ہے یہ 100% ظاہر کرتا ہے, اسی طرح یوزلی 80%, sometimes 50%, rarely or almost never both of them are the same words. یہ 20% ایکشن کو ظاہر کرتے ہیں, never 0%. It's always hot in St. John in the summer. ہمیشہ موسم ہاٹ ہوتا ہے سن جان میں سمر میں. It's usually warm in New York in the spring. عام طور پر موسم جو ہے وہ وارم ہوتا ہے نیو یارک میں اسپرنگ میں. It's sometimes cool in New York in September. کبھی کبھار نیو یارک میں سپٹمبر میں موسم جو ہے وہ کول ہوتا ہے. It's almost never hot in New York in October. تقریباً موسم گرم نہیں ہوتا نیو یارک میں اکتوبر کے منتھ میں. It's never hot in New York in the winter. ونٹر میں کبھی بھی موسم ہاٹ نہیں ہوتا. تو کویشچن کرتا ہے is it hot in your city in the winter, کیا آپ کی سٹی میں ونٹر میں موسم ہاٹ ہوتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے no it isn't, it's never hot in the winter. نہیں یہ نہیں ہوتا, یہ کبھی بھی ہاٹ نہیں ہوتا ونٹر میں. اسی طرح is it cool in your city in the spring, کیا موسم کول ہوتا ہے your city میں اسپرنگ میں؟ yes it is, ہاں یہ ہوتا ہے. it's usually cool, عام طور پر یہ کول ہوتا ہے. پروننسیشن نمبر 7. ریپیٹ دیز سینٹینسز. آپ لوگوں نے اب یہ سینٹینسز ریپیٹ کرنی ہے. اٹس وارم ان برازیل. اٹس آلویز وارم ان برازیل. اٹس ہاٹ ان نیو یارک. اٹس ہاٹ ان نیو یارک ان دا سمر. اٹس یوزلی ہاٹ ان نیو یارک ان دا سمر. اچھا, پریزنٹیشن نمبر 8 ہے work with a partner. Practice number 8, sorry. Work with a partner, take turns asking questions about the weather where you live. Use the conversation models in 6. تو آپ جہاں پر رہتے ہیں اسی جگہ کے بارے میں آپ لوگوں نے کویشچنز کرنے ہیں. نمبر 1 ہے hot winter. تو یہ hot and winter کسی طرح آپ کر سکتے ہیں. Is it hot in your city in the winter? کیا آپ کی سٹی میں ونٹر میں موسم ہاٹ ہوتا ہے؟ No it isn't, نہیں یہ نہیں ہوتا. It's never hot in the winter. ونٹر میں کبھی بھی موسم ہاٹ نہیں ہوتا. تو اسی طرح is it cool in your city in the summer? No it isn't, it's never cool in the summer. گرمی میں کبھی بھی موسم کول نہیں ہوتا. تو اسی طرح آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں. انٹریکشن. Make a list of cities and towns you know. Exchange list with the partner. Ask your partner about the weather in the places on his or her list. تو آپ لوگوں نے اس کی لسٹ میں ان سٹیز کے بارے میں جو اس کا ویدر ہے ان کے بارے میں پوچھنا ہے. اپنے پارٹنر کے ساتھ یہ انٹریکشن کرنا ہے. What's the weather like in your city in the spring? تو وہ کہے گا it's always warm. تو اس طرح آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پریزنٹیشن نمبر 10. ایکسپریسنگ لائکس اینڈ ڈس لائکس. لائکس اینڈ ڈس لائکس پسند کرنا. یہاں پر آپ لوگ ایک بات نوٹ کر لیں. یہ کہہ رہے ہے کہ لائک کے بعد آپ لوگوں نے ناؤن کا استعمال کرنا ہے, تو اس سے پہلے آپ ٹو کا استعمال نہیں کریں گے, لیکن ورب سے پہلے آپ لوگ ٹو کا استعمال کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل لائک پلس ناؤن آئی لائک کرکٹ, ٹھیک ہے. تو کرکٹ ایک ناؤن ہے تو میں نے ٹو کا استعمال نہیں کیا. آئی لائک ٹو کرکٹ, دس از کمپلیٹلی انکریکٹ سینٹینس, ٹھیک ہے. تو ورب سے پہلے ہم ٹو کا استعمال کریں گے. اگر ہم ٹو کا استعمال ورب سے پہلے نہیں کریں گے تو یہ سینٹینس رانگ ہوگی, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آئی لائک ٹو پلے کرکٹ. آئی لائک ٹو پلے کرکٹ. اگر میں اس طرح کہوں تو آئی لائک پلے کرکٹ, یہ غلط سینٹینس ہے. تو ورب سے پہلے آپ لوگوں نے ٹو کا استعمال کرنا ہے. فار ایگزامپل آئی لائک ونٹر. اسی طرح آئی لائک کول ویدر. آئی لائک سمر. آئی لائک ہاٹ ویدر. آئی لائک ٹو اسکیٹ. اسکیٹ ایک ایکشن کرنا ہے تو ٹو اسکیٹ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں. آئی لائک ٹو گو ٹو دا بیچ.
ڈو یو لائک ونٹر؟ یہ کوشچن کرتا ہے کیا آپ ونٹر پسند کرتے ہو؟ یس آئی ڈو، ہاں میں پسند کرتا ہوں. اگر آپ لوگوں نے لائکس اینڈ ڈس لائکس کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ لوگ سمپل پریزنٹ ٹینس کا استعمال کریں گے. اور کوشچن جب ہم سمپل پریزنٹ ٹینس میں کرتے ہیں تو ہم ڈو اینڈ ڈس کا استعمال پہلے سبجیکٹ سے پہلے کرتے ہیں. وٹ ڈو یو لائک ٹو ڈو ان ونٹر؟ ونٹر میں آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ آئی لائک ٹو اسکیٹ، میں اسکیٹ پسند کرتا ہوں. ڈو یو لائک نومبر؟ کیا آپ نومبر پسند کرتے ہو؟ نو آئی ڈونٹ، نہیں میں نہیں پسند کرتا. So practice number 11, practice with a partner. Find out if he or she likes the seasons, spring, summer, fall, winter. If he or she says yes, find out what he or she likes to do. Report back to the class. تو آپ لوگوں نے پارٹنر سے پوچھنا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سیزنز جو ہے یہ پسند کرنے ہیں یا آپ لوگ یہ پسند کرتے ہیں یا نہیں. پھر آپ لوگوں نے کلاس کو ایک رپورٹ دینا ہے. فار ایگزامپل رپورٹ اسی طرح ہم دے سکتے ہیں میرینا لائک سمر، میرینا سمر پسند کرتی ہے. شی لائکس ٹو سویم ان دا سمر، وہ سمر میں سوئمنگ پسند کرتی ہے. شی ڈزنٹ لائک ونٹر، وہ ونٹر پسند نہیں کرتی. تو آپ لوگ اسی طرح ایک رپورٹ تیار کریں گے اور وہ شیئر کریں گے اپنی کلاس کے ساتھ. پریزنٹیشن نمبر 12، آسکنگ فار اینڈ گیونگ ریزنز. وجوہات کے بارے میں پوچھنا یا کسی کو وجوہات ہم کیسے دیں گے. تو وجوہات کے بارے میں جب ہم کویشچن کرتے ہیں تو ڈو اینڈ ڈز کا استعمال کرتے ہیں. یا اسی طرح جو ورڈ ہے وائی، ہم اس کا استعمال کرتے ہیں جب ہم ریزن کے بارے میں کویشچن کرتے ہیں. تو وائی جو ورڈ ہے یہ WH کیٹیگری سے بلانگ کرتا ہے. تو ہم لوگ اسی طرح کہہ سکتے ہیں وائی جو ہے اٹ از WH اور انفارمیشن کویشچن ورڈ. ٹھیک ہے، یہ WH ہے، انفارمیشن کویشچن ورڈ ہے. وی یوز ٹو آسک اباؤٹ دا ریزن، یہ ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم ریزن کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے. فار ایگزامپل وائی ڈو یو اسٹڈی انگلش، آپ انگلش کیوں اسٹڈی کرتے ہیں؟ وہ جواب میں کہے گا because I want to go to foreign country, so that's why I want to improve my English language. ٹھیک ہے. Why do you come to British Academy؟ آپ برٹش اکیڈمی کیوں آتے ہو؟ Because I want to learn English، کیونکہ میں انگلش سیکھنا چاہتا ہوں. تو یہاں پر لکھا ہے ڈو یو لائک ونٹر، کیا آپ ونٹر پسند کرتے ہو؟ I hate it، میں اس سے نفرت کرتا ہوں. اٹ جو ہے یہ ونٹر کو اشارہ کرتا ہے اور یہ پروناؤن ہے. ٹھیک ہے. انٹرویور پوچھ رہا ہے ڈو یو لائک ونٹر، کیا آپ ونٹر پسند کرتے ہو؟ ٹوشو کہہ رہا ہے نو آئی ڈونٹ، آئی ہیٹ اٹ، نہیں میں نہیں پسند کرتا، میں اس سے نفرت کرتا ہوں. وائی ڈو یو ہیٹ اٹ، آپ اس سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ بیکاز آئی ڈونٹ لائک کولڈ ویدر، کیونکہ مجھے کولڈ ویدر پسند نہیں ہے. انٹرویور پھر سوال کرتا ہے ڈو یو لائک جنوری، وہ کہہ رہا ہے جنوری از مائی فیوریٹ منتھ، آئی لو اٹ. ٹھیک ہے. وائی ڈو یو لائک اٹ؟ بیکاز آئی لائک ٹو آئس اسکیٹ، کیونکہ میں آئس اسکیٹ پسند کرتا ہوں. تو اب آپ لوگوں نے اپنے دوست سے پوچھنا ہے کہ آپ کی فیوریٹ سیزن کون سا ہے اور اس میں آپ کو یہ پسند کیوں ہے، اس میں آپ کیا کرنا پسند کرتے ہیں. میک اے اسمال گروپ، فائنڈ آؤٹ what seasons or months are the favorites in your group and why. For example, what's your favorite season؟ وہ کہے گا summer. ٹھیک ہے. Why do you like it؟ Because I like hot weather. What do you like to do in the summer؟ I like to swim. تو لیسننگ نمبر 14، لیسننگ کو ہم اسکپ کرتے ہیں. رائٹنگ نمبر 15، رائٹ اے شارٹ پیراگراف اباؤٹ یور فیوریٹ سیزن، آنسر دیز کویشچنز ان یور پیراگراف. تو آپ لوگوں نے ایک شارٹ پیراگراف لکھنا ہے اور اپنے پیراگراف میں ان کویشچنز کے جواب دینے ہیں. واٹس یور فیوریٹ سیزن؟ فار ایگزامپل آپ لوگ اس طرح پیراگراف لکھ سکتے ہیں. پیراگراف میں 1 2 3 آپ نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے. مائی فیوریٹ سیزن از اسپرنگ بیکاز آئی لائک وارم ویدر. I like to visit different and green places in the spring. That's why I like spring. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ لوگ ایک پیراگراف لکھ سکتے ہیں. ریڈنگ نمبر 16، before you read، آپ کے پڑھنے سے پہلے do you know where Brazil is؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ برازیل کہاں پر ہے؟ Do you know the name of its capital city؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کی کیپٹل سٹی کا نام کیا ہے؟ یوزفل وکیبلری، کیپٹل آپ لوگ جانتے ہوں گے جسے ہم دارالخلافہ کہتے ہیں. فار ایگزامپل واشنگٹن ڈی سی از دی کیپٹل آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس. یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو کیپٹل ہے وہ ہے واشنگٹن ڈی سی. کاسٹ کا مطلب ہے بیچ، ساحل سمندر. ریو دی جنیرو از ان دا اٹلانٹک کاسٹ.
ساحلی سمندر کو ہم کاسٹ کہتے ہیں. انٹیریئر مطلب ہے اندرونی. برازیلیا از ان دا انٹیریئر آف برازیل. سائٹ مطلب ہے جگہ. پلیس اور لوکیشن. پلانس کا مطلب ہے منصوبے, ماسٹر پلان. ڈرائنگز, دا بگ اور کمپلیٹ پلان. یہ برازیل کا نقشہ ہے. یہ برازیل کے بارے میں ایک سبق ہے, آپ لوگوں نے یہ ریڈ کرنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ پیج پر کچھ کویشچنز ہیں, آپ لوگوں نے وہ کویشچنز دیکھنے ہیں اور اس کے ریلیٹڈ اس کے جواب دینے ہیں. یہ آپ لوگ اسی طرح ریڈ کریں گے. برازیلیا از دا نیو ماڈرن کیپٹل آف برازیل. یہ نیو ماڈرن کیپٹل ہے برازیل کا, برازیلیا جو ہے. دا لارجسٹ کنٹری ان ساؤتھ امریکہ. یہ ساؤتھ امریکہ میں سب سے بڑی کنٹری ہے. اینڈ دا 5th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. اور یہ دنیا میں 5ویں نمبر پر بڑا ملک ہے. تو اس طرح آپ لوگ یہ پہلے ریڈ کریں گے. پھر اس کے بعد ان کویشچنز کی آنسر دیٹس رائٹ اینڈ دیٹس رانگ میں دینے ہیں اور آئی ڈونٹ نو میں. برازیلیا از دا نیو کیپٹل آف برازیل. تو یہ سینٹینس ٹھیک ہے, تو آپ لوگ کہیں گے دیٹس رائٹ. پھر دا اولڈ کیپٹل سٹی واز ان دا انٹیریئر آف برازیل. تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے, وہ پڑھنا ہے, پھر ان کے ریلیٹڈ ان کویشچنز کے جواب دینے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. کیونکہ انگلش لینگویج کے لرننگ میں 4 things ہے. سب سے پہلا لسننگ, پھر اسپیکنگ, the third one is reading and the fourth one is writing. The third one is reading and the fourth one is writing. تو ریڈنگ آپ کے لیے بہت ضروری ہے, تو آپ یہ ریڈنگ اگر خود کر لیں تو یہ اچھا ہوگا. فائنل ایکٹیویٹیز یونٹ کا جو آخری سرگرمی ہے, دس از این ایکٹیویٹی فار دا انٹائر کلاس. یہ تمام کلاس کے لیے ہے. کاپی دا فارم بلو جو فارم ہے وہ کاپی کرنا ہے. دا آبجیکٹ آف دس ایکٹیویٹی از ٹو فل آل دا بلینکس آن دا فارم with the names of students in your class. Move around the class and ask questions. When a student answers yes, write in his or her name. For example, آپ لوگوں نے اپنے دوست سے کویشچن کرنا ہے, Tim, do you like to skate? وہ کہے گا yes I do. تو آپ لوگوں نے اس کے سامنے Tim لکھنا ہے. اچھا, نیکسٹ کویشچن ہوگا, were you at the beach last summer? کیا آپ گزرے ہوئے سمر کو بیچ پر تھے؟ تو وہ کہے گا یس. فار ایگزامپل اس کا نام ہے کامران, تو آپ لوگوں نے سامنے کامران لکھنا ہے. ڈو یو ہیو اے نک نیم؟ کیا آپ کا نک نیم ہے, دوسرا نام ہے, وہ کہے گا یس. تو آپ لوگوں نے اس بندے کا نام یہاں پر لکھنا ہے. اچھا, تو یہ یونٹ 13 کا ڈکٹیشن ہے. یہ ووکیبلری کا ٹیسٹ ہے. آپ لوگوں نے یہ ٹیسٹ ضرور دینا ہے تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ورڈز سمجھ آ جائے. تو اسی کے ساتھ یونٹ 13 کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم بہت جلد یونٹ 14 میں ملیں گے. خدا حافظ.